اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھولا جائے اس کے لیے رحمت کے تمام دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب دعا یہ ہے کہ بندہ اس سے عافیت مانگے۔ دعا دراصل اللہ کے مقابلے میں اپنے عجز کا اظہار ہے۔ عجز کا اظہار ہمیشہ اللہ کی عظمت کے کامل اعتراف سے پیدا ہوتا ہے۔ جو آدمی اللہ کی عظمت دریافت کرے اس کے نتیجے میں اس کے اندر اپنے بارے میں ٹوٹل ہیلپ لیسنس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ عجز کا احساس جب لفظوں میں ڈھل جائے تو اس کا نام دعا ہے۔ عافیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آدمی کو صحت اور سکون کی زندگی حاصل ہو جائے۔ دنیا کی دنیاوی زندگی میں صحت اور سکون کا بلا شبہ سب سے بڑی نعمت کی حیثیت رکھتی ہے۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کو اس قسم کی عافیت حاصل ہو۔ عافیت کا حصول انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے۔ جس طرح زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے اسی طرح عافیت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ عافیت کی اس اہمیت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ہر وقت خدا سے عافیت کی دعا کرتا رہے۔ عافیت کا تعلق دولت یا مادی سامان راحت سے نہیں ہے۔ عافیت کا تعلق تمام تر ذہنی سکون سے ہے۔ یہ ذہنی سکون کسی انسان کو اللہ کی خصوصی توفیق سے ملتا ہے۔ کوئی انسان ذکر اور دعا، عبادت اور معرفت کا ثبوت اس وقت دے سکتا ہے جبکہ اس کو عافیت کی زندگی حاصل ہو جائے۔ ایسی حالت میں زندگی حاصل ہو جائے تو درست ہے کہ اللہ سے مانگنے کی سب سے بڑی چیز عافیت ہے، نہ کہ دولت یا مادی سامان راحت۔ جی ناظرین، اب ہم سورۃ بقرہ کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ تم اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو۔ ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ ان کی نکیل ہوائے نفس کے ہاتھ میں ہے، دنیاوی مصالح انہیں ہانکے لے جا رہی ہے اور ذاتی اغراض ان کے لیے حدی خواہ ہے۔ مخلصین میں سے بے شمار لوگ اب بھی ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہود و نصارہ اسلام کو اس لیے قبول نہیں کرتے کہ انہیں اسلام کا صحیح علم نہیں ہے یا ان کے سامنے اطمینان بخش طریقے سے اسلام پیش ہی نہیں کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ محض ایک وہم ہے۔ وہ تو اسلام قبول ہی اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں اس کا صحیح علم ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اسلام ان کے مفادات کے سراسر خلاف ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ان میں سے ان کی قیادت اور سیادت کا کوئی مقام نہیں ہے۔ یہی سبب ہے کہ وہ اسلام کے خلاف مسلسل سازشیں کرتے چلے جاتے ہیں، مختلف طریقوں سے، مختلف وسائل کے ذریعے، براہ راست بھی بالواسطہ بھی اسلام کے خلاف برسرے پیکار ہیں، دو بدو بھی اور پس پردہ بھی۔ وہ اسلام کے خلاف خود بھی لڑتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کے خلاف لڑنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ غرض ہر شکل میں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کہا ہے کہ وہ ہر وقت اس کا مصادق ہیں۔ تم اہل کتاب کے سامنے چاہے کوئی دلیل پیش کرو، ممکن نہیں کہ وہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں۔ اہل کتاب کا تو حال یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے قبلہ اور اسلامی نظام زندگی سے مسلسل اغراض کرتے چلے آتے ہیں، جس کے اشارات اس قبلے میں واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان کے اس موقف کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حلقہ بگوشان اسلام کا موقف کیا ہے، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو۔ قدرتی طور پر یہ درست موقف ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صورت میں بھی ان کے قبلے کی پیروی کریں۔ یہاں قرآن نے یہ انداز بیان اختیار کیا، وہ آپ بھی اس کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، یعنی جملہ اسمیہ منفیہ ہے، اور یہ نہیں کہا کہ آپ ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، کیونکہ پہلے فقرے کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور اس معاملے میں اپنے موقف پر ڈٹا رہنے کا اظہار اچھی طرح ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت مسلمہ کو بھی واضح اشارہ مل جاتا ہے کہ وہ بھی اپنے رسول کے اختیار کردہ قبلے کو ہرگز ترک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ اپنے رسول کی خواہش اور دلجوئی کی خاطر تمہارے لیے پسند کیا ہے، اور اس ربانی جھنڈے کے سوا کوئی اور علم بلند نہ کرے۔
وہ اسلامی نظام حیات کے علاوہ کسی دوسرے نظام کی پیروی نہ کریں. جس طرح تحویل قبلہ میں اشارات موجود ہیں، جب تک وہ امت مسلمہ ہے یہی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. اگر وہ ایسا نہ کرے تو پھر اس اسلام سے اس کا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں رہے گا. اس کا اسلام محض دعوی اسلام رہ جائے گا. تحویل قبلہ کی مناسبت سے بتایا جاتا ہے کہ خود اہل کتاب کے مابین بھی اس میں شدید اختلاف رائے موجود تھا. وہ بھی باہم متفق نہیں تھے کیونکہ ان کی خواہشات نفس بھی مختلف تھی اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے گروہ کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے. یہود و نصارہ کے درمیان عداوت ہے. مختلف یہودی فرقے بھی ایک دوسرے کے مخالف ہیں، یعنی مختلف نصرانی فکرے بھی آپس میں باہم برسر پیکار ہیں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل کتاب کی یہ عداوت ہے اور آپ پر اللہ کی طرف سے سچائی نازل بھی ہو گئی ہے، تو پھر آپ کے لیے یہ کیوں کر درست ہوگا کہ آپ ان کی خواہشات نفس کی پیروی کریں جبکہ آپ کے پاس اللہ کی جانب سے علم آ چکا ہے. اور اگر تم نے اس علم کے بعد یہ تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی، جو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. اس سے پہلے جو انداز بیان تھا نہایت نرم اور مشفقانہ تھا، لیکن یہاں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خطاب خداوندی یکا یک کچھ سخت ہو جاتا ہے. انداز کلام میں قطعی سنجیدگی پیدا ہو جاتی ہے. یہ کیوں؟ اس کے لیے اب بات عمل و استقامت کی ہے، معاملہ ہدایت پر عمل کرنے کا ہے. چنانچہ دو ٹوک الفاظ میں متنبہ کیا جاتا ہے تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. راہ واضح ہے، صراط مستقیم سامنے ہے. علم وہ ہے جو اللہ کی جانب سے ہو، اس کے سوا دوسرے ذرائع سے صرف ہوائے نفس ہی حاصل ہوتی ہے. مسلمان کا فرض ہے کہ وہ علم یقین حاصل کرے. بدلنے والے اور خواہش نفسیہ پر مبنی مشکوک ذرائع علم کے مقابلے میں علم حقیقی کو ترک نہ کریں. اس میں شک نہیں ہے کہ جو علم وحی پر مبنی ہو وہ ہوائے نفس کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہاں اس بات کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ یہودی کے منظم پراپوگنڈا اور گمراہ کن وسوسہ اندازیوں کے نتیجے میں مدینہ طیبہ کے اندر بعض مسلمانوں کی ذہنی کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ ان کے لیے اس قسم کی قطعی تعبیر کی ضرورت تھی کہ ان کو ڈرانا مناسب تھا. مسلمانوں سے اس مختصر خطاب کے بعد اب روئے سخن پھر اصل موضوع پر لوٹ آتا ہے. بات وہی ہے کہ اہل کتاب اس بات کو یقینی طور پر جانتے ہیں کہ حق وہی ہے جس کا اظہار قرآن شریف کرتا ہے اور جس کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے اس یقینی علم کے باوجود اس حق کو چھپاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا پرست نہیں بلکہ نفس پرست ہیں. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ایسا ہی پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے. اپنے بچوں کو پہچانا علم و معرفت کی اعلیٰ ترین مثال ہے. عربی زبان میں یہ مثال ایک ایسے مقام اور ایسے واقعہ کے لیے استعمال ہوتی ہے جو یقینی ہو، اس کے علم معرفت میں کوئی شک و شبہ نہ ہو. اہل کتاب کی حالت یہ ہے کہ ان کو سچائی کا یقینی علم ہو چکا ہے. تحویل قبلہ کا حکم بھی اس عالمگیر سچائی کا ایک حصہ ہے، اور پھر بھی وہ سچائی کو چھپاتے ہیں جو یقینی علم کے طور پر انہیں حاصل ہے. پھر مومنین کے لیے درست راہ عمل یہ ہے کہ وہ یہودیوں کے کذب و افطرا سے ہرگز متاثر نہ ہوں. ان کو یہ بات ہرگز زیب نہیں دیتی کہ ان یہودیوں کے میں سے کوئی چیز اخذ کریں جنہیں حقیقت کا علم ہے، پھر بھی وہ اسے چھپاتے ہیں. وہ خود اپنے دین کے اس حصے کا بھی انکار کر دیتے ہیں جس سے مسلمانوں کے رسول امین وحی کی صورت میں پیش کرتے ہیں، محض تعصب کی وجہ سے. جی ناظرین، یہاں پر تفسیر مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.